الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا امت بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور رمضان جو خدا کی بستی پہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کی نسبت سے سارے رشتے پھوٹتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہراول دستہ بننے والے لوگ جو ہے وہ صحابہ کہلائے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان کی حالت میں حضور کے خونی رشتے تھے وہ اہل بیت کہلائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اہل بیت سے ہر قسم کی میل کچیل کو دور کر دے اور ان کو اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ناظرین دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، اگر ایمان والی نسبت کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے تو وہ اہل بیت ہے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ خون کی نہیں بلکہ حضور کے ساتھ ایک روحانی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ جو ہے نسبت ہے حضور کے ساتھ ایمان کی، تو وہ صحابہ کہلائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ساتھ ہماری محبت ہونا، دونوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہونا، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم جب تک حضور کے صحابہ سے اور حضور کے اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ایک ستاروں کی مانند ہے، اور تم کسی کی بھی پیروی کرو گے، کسی کے بھی پیچھے چلو گے تو تم جو ہے وہ ہدایت پالو گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت جو ہیں وہ سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور اس نے راہ نجات کو اختیار کر لیا، یعنی وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو احادیث کی اگر تطبیق کی جائے تو بڑی خوبصورت تطبیق بنتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا اس کے لیے جو گائیڈ لائنز لی جاتی تھیں وہ ستاروں سے لی جاتی تھی۔ ستاروں کو دیکھ کے لوگ بتا دیتے کہ فلاں جگہ پہ ہم نے جانا ہے اور یہ فلاں ستارہ نکل چکا ہے تو فلاں وقت ہو چکا ہے، تو اس سے ستاروں سے ہم رہنمائی لیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بحری سفر ہو یا بری سفر ہو دونوں کے لیے ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ اسی طرح جب لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور رات کا وقت ہوتا تھا تو معلوم نہیں پانی میں آپ کس طرف جا رہے ہیں، تو ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سفر، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور تم نے ایک سفر کرنا ہے اور تم نے رہنمائی لینی ہے، تو جس طرح ملاح جو ہے وہ کشتی میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں وہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ ظاہر ہے پانی سے محفوظ رہیں گے اور وہ ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے کہ اب تم اس میں اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہے اس میں تم ڈوبو گے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور پار لگا دے گا۔ اور جب تم ستاروں سے رہنمائی لوگے تو اس سے بھی تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تم نے کشتی میں بیٹھ کے کس طرف جانا ہے۔ تو اسی لیے حضور کی یہ دونوں احادیث کو اگر جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ اصحاب رسول ہیں، ان سے بھی ہم نے رہنمائی لینی ہے، اور اہل بیت سے کہ سے مراد سفینہ نوح ہے اس میں ہم نے سوار ہونا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہ اہل بیت کو چھوڑے بغیر کوئی چارہ ہے، نہ صحابہ کو چھوڑے بغیر کوئی چارہ ہے۔ اس لیے ان دونوں سے محبت کرنا، ان دونوں کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان دونوں سے رہنمائی لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں اور اہل بیت میں اتنی محبت تھی،
آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر آپ نے اتحاد پیدا کرنا ہے، یگانگت پیدا کرنی ہے، بھائی چارہ قائم کرنا ہے، تو ہمیں یہ واقعات بتانے چاہیے اور لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے تو ان کے دوسرے ستیلے بھائی جو دوسری والدہ سے تھے اور حضرت علی کے بیٹے تھے وہ بھی ان میں شہید ہوئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان شہیدوں میں جو حضرت امام حسین کے والد سے سگے تھے اور والدہ سے ستیلے بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر بھی تھا، ایک کا نام عمر بھی تھا، ایک کا نام عثمان بھی تھا۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، بڑی صاحبزادی تھی، اور حسنین کریمین کی بہن تھی، ان کی ایک چھوٹی بہن جو حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، ان کا نام حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو امام حسن سے امام حسین سے چھوٹی تھی، اور ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کتنی آپس میں محبت ہے خلفائے راشدین کی اور اصحاب رسول کی اور اہل بیت کی آپس میں کتنی محبتیں، کتنی آپس میں آپ دیکھیں آپس میں رشتے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے نام رکھ رہے ہیں۔ تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے آخری طور پہ اسی محبت کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کی دور خلافت کے اندر جو ہے وہ ایران فتح ہوا، جس کو اس وقت کسرا کہتے تھے۔ ایران فتح ہوا، وہ دوسری سپر پاور بھی تھی اس وقت کی۔ تو جب یہ ایران فتح ہوا تو کسرا کی بیٹی وہ بھی مال غنیمت میں آئی، اور بہت ساری لونڈیاں اور غلام بھی آئے، اور مال غنیمت بہت زیادہ، ظاہر پورا ایران ایک سپر پاور تھی اور وہ سارا فتح ہوا تو بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ مال و دولت ملا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال غنیمت میں آنے والی ایک لونڈی جو کسرا کی بیٹی تھی اور شہزادی تھی، ان کا آپ نے فرمایا ان کا جو میں نکاح یہ لونڈی جو ہے وہ میں شہزادے کو دوں گا۔ تو مجاہدین سمجھنے لگے کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی صاحبزادے کے ساتھ ان کی جو ہے وہ شادی کر دیں گے، کیونکہ یہ لونڈی جو ہے وہ آئی ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کا نکاح جو ہے، جن کا نام شہر بانو تھا، ان کی شادی آپ نے کائنات کے شہزادے امام حسین سے کی۔ اب دیکھیے کہ کتنی محبت ہے، کتنی، یعنی آپ نے فرمایا، ان سے سوال ہوا حضرت عمر فاروق سے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس کا نکاح شہزادے سے کروں گا، تو آپ نے فرمایا بالکل، میں نے کائنات کے شہزادے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور ان سے پھر اولاد ہوئی جن کو آپ امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ محبت تھی، یہ آپس میں الفت تھی صحابہ اور اہل بیت کی، کہ آج بھی اگر ہم اس ذبح حالی کے دور میں مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور ان واقعات کو پروموٹ کریں جن میں صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اظہار محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ پیغام دیں گے تو دنیا کے اندر خصوصاً مسلمانوں کے اندر امن قائم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔